افشاں نوید بہن نے لکھا ہے کہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالیں جس سے کسی دوسری ماں کی کوئی کمزوری آشکارا ہوتی ہو۔ مثال کے طور پر ہم اکثر اس طرح کے جملے بول جاتے ہیں: آپ کا بچہ سال بھر کا ہو گیا، ابھی کھڑا نہیں ہوتا، میرا بیٹا تو 10 ماہ میں چل پڑا تھا۔ آپ کی 4 برس کی بیٹی کو حرفوں یا رنگوں کی شناخت نہیں، میری 2.5 برس کی بچی ماشاءاللہ رنگوں اور حروف کی شناخت رکھتی تھی۔ آپ کا 1.5 برس کا بیٹا اب تک نہیں بولتا، میرے تو 4 بچے سال بھر سے پہلے ہی باتیں کرنے لگے تھے۔ فلاں کا بچہ کمزور یا سلو لرنر لگتا ہے، ماں ملازمت کرتی ہے، توجہ ہی نہیں ملتی ہوگی۔ آپ کا بچہ کمزور لگ رہا ہے، 6 ماہ پہلے آپ سے ملی تو اچھی صحت تھی۔ اوہو، آپ کا 10 ماہ کا بچہ سیریل نہیں لیتا، میں تو 6 ماہ کی عمر سے کیلا کھچڑی سب کھلاتی ہوں۔ آپ کی بچی 10 ماہ کی ہو گئی، اب تک بیٹھتی نہیں ہے، بچے تو 6 ماہ میں بیٹھنے لگتے ہیں۔ بچوں کے فلاں اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ فلاں کے بچے کھانا دیکھ کر ٹیبل کے قریب نہیں آتے۔ فلاں کے بچے اتنے خوش خوراک کہ منٹوں میں ڈش صاف کر گئے پیزا کی۔ دوسروں کے بچوں کے پیٹھ پیچھے جو تبصرے ہوں وہ ہونے چاہیے یا نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، مگر کسی بچے کی ماں کے سامنے آپ کا ایک غیر محتاط جملہ اس کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ ہر ماں بچے کے لیے جیتی ہے، قدرت کی تقسیم مختلف ہے۔ بہت سے بچے بچپن سے ذہین ہوتے ہیں، بہت سے جسمانی لحاظ سے زیادہ پھرتیلے ہوتے ہیں۔ یہ جان رکھیں، آپ کے بچے کی کوئی اضافی خوبی اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ آپ کا بچہ ہے، نہ دوسرے کے بچے کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا بچہ ہے۔ آپ کا بچہ زیادہ صحت مند، خوش خوراک، چاق و چوبند ہے تو اس کا ذکر اس کی ماں کے سامنے مت کیجئے جس کا اسی عمر کا بچہ بظاہر آپ کے بچے جیسا نہیں۔ آپ غور کریں، آپ کے 2 بچے ایک جیسے نہیں، پھر آپ کیسے موازنہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کا دوسروں کے بچوں سے؟ تقریب میں میرا ببلو تو لپک لپک کر ہاتھ ملا رہا تھا سب سے، ان کا گپلو جھیمتا ہی رہا۔ فلاں کے بچے میں سوشلائزیشن نام کو نہیں، میرا بچہ تو اتنا خوش ہوا اپنے ہم عمروں میں۔ اگر آپ اپنے بچے کی مہارتوں کا تقابل دوسرے بچوں سے کرتی ہیں اور پھر شکر کے طریقے سوچتی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ دوسرے بچوں کی کمزوریوں کو سسرال والوں اور اپنے میاں کے سامنے اپنی قوت کے طور پر پیش کرتی ہیں تو یہ کبر ہے۔ چونکہ میرا بچہ ہے اس لیے لائق ہے، چونکہ نند یا جٹھانی کا بچہ ہے اسے نالائق ہی ہونا چاہیے تھا۔ ساری زندگی مجھ سے جلتی کڑتی رہیں، آج میرے بچے کس مقام پر ہیں، ان کے بچے کہاں؟ یہ چھوٹے چھوٹے جملے بھی بڑا گناہ ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق تو کوئی ایسا جملہ بھی ہوتا ہے جو جہنم کے قریب پہنچا دیتا ہے، اس لیے دوسروں کی ممتا کا احترام کیجیے۔ یہ ایک جملہ کہ بچہ کچھ سست لگ رہا ہے آپ کا، اس کی ماں کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ ہر ماں کی سمجھ مختلف، کوششیں مختلف، وسائل مختلف۔ آپ کے بچے کی فعالیت یا غیر معمولی کارکردگی کی وجہ آپ نہیں، یہ محض رب کا احسان ہے۔ بچے کی کامیابی کو دوسرے آپ کے کھاتے میں ڈالیں، انہیں ایسا کرنے دیں، اس لیے کہ بحیثیت ماں آپ نے بہت محنت کی ہے، مگر خود اللہ کا شکر ادا کریں اور کبھی آپ کی گفتگو میں یہ امتیازی شان نہ جھلکے کہ میرے بچے اور میری تربیت۔ جن کے بچے سلو لرنر ہیں اس میں ان کے والدین کا رتی برابر قصور نہیں۔ جن کے ذہنی یا جسمانی طور پر معذور بچے ہیں ان کے پیکج کو ادھورا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ المصور کی شان سے ابس ہے کہ وہ ادھورا کام کرے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں کسی کو بہت لائق فائق بچے دے کر آزمایا گیا، کسی کی کمزور مخلوق سے دستگیری کر کے اس کے لیے جنت کے راستے آسان کیے گئے۔ اس لیے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالیں جس سے دوسری ماں کی کوئی کمزوری آشکارا ہوتی ہو، بالخصوص جب سامنے والی ماں کے بچے آپ کے بچوں کے ہم عمر ہوں تو اپنے بچوں کی عمدہ کارگزاری بتانے سے گریز کریں۔ آپ بظاہر اپنے بچوں کی تعریف کر رہی ہیں، لیکن دوسری ماں اپنے بچوں کو اس معیار کا نہ پا کر
شاید احساس کمتری میں مبتلا ہو رہی ہے۔ ماں ایک کمزور وجود ہے، اس حوالے سے کہ ممتا بس ممتا ہے۔ ہم بھی ایسے دور میں رہے ہیں جب بچوں کو اچھا انسان بننے کے بجائے چیمپئن بننے کے گر سکھائے جاتے ہیں۔ خدا ہمیں اور ہمارے بچوں کو سب سے پہلے اچھا انسان بننے کی توفیق دے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔